السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کی ٹیچر مسز فوزیہ تبسم کامران۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے 12th لیکچر ہے، اور آج ہم نے جو ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے نظریہ مقدار زر کے مفروضات۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ نظریہ مقدار زر کیا ہوتا ہے، اور اس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اس میں کچھ چیزوں کو کانسٹنٹ تصور کر لیتے ہیں۔ دو ایک چیزیں تو میں نے آپ کو بتا دی تھیں، آج ہم اس کو ذرا تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے اس میں کہ قانونی زر کی رفتار گردش نہ بدلے۔ قانونی زر کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی روپے، پیسے، نوٹ ہیں وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں اگر 10 دفعہ گردش کرتے ہیں تو وہ 10 دفعہ ہی گردش کرے، اگلی دفعہ یہ نہ ہو کہ وہ 15 دفعہ گردش کرنے لگ جائیں۔ اگر وہ اس طرح کریں گے تو پھر ہمارا یہ لا غلط ثابت ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے یہ فرض کیا ہوتا ہے کہ قانونی زر کی رفتار گردش بھی چینج نہ ہو، یعنی کہ ویلوسٹی جو ہے وہ چینج نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح اعتباری زر کی بھی ویلوسٹی جو ہے وہ چینج نہیں ہونی چاہیے۔ جو جتنے بھی چیکس ہیں، ڈرافٹس ہیں، بل آف ایکسچینجز ہیں، جو بھی چیزیں ہیں وہ جتنی دفعہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں اس میں کوئی چینج نہیں آنی چاہیے۔ سال میں جتنی بھی دفعہ بھی وہ گردش کرتا ہے اتنی ہی بار کرے، اس کی رفتار گردش میں کوئی چینج نہ آئے۔ اگر وہ چینج ہو جائے فرض کریں تو پھر ہمارا لا جو ہے وہ رزلٹ نہیں دے گا جو دیتا ہے۔ پھر اشیاء و خدمات کی مقدار چینج نہ ہو۔ اشیاء و خدمات کی مقدار چینج نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اس میں صرف جب اس کو دیکھتے ہیں یا اس کو ایکسپلین کرتے ہیں نظریہ مقدار زر کو، تو ہم صرف زر کی مقدار کو دگنا کرتے ہیں یا آدھا نصف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کی قیمت پہ اثر دیکھتے ہیں۔ اور اشیاء و خدمات چینج نہیں ہوتی، کیونکہ اگر اشیاء و خدمات چینج ہو جائیں تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ ہمارا رزلٹ غلط آ جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس 100 روپے ہیں اور 100 چیزیں ہیں، تو ہماری جو لیول ہے وہ کتنا ہو، ہماری پرائس کتنی ہوگی 1۔ اب اگر ہم نے اگلی دفعہ یہ کہا کہ میں زر کی مقدار کو دگنا کر دیتی ہوں، تو زر کی مقدار کو دگنا کیا، لیکن اگر ہماری اشیاء و خدمات کی مقدار بھی دگنی ہو جائے تو پھر اگین ہمارے پاس جو رزلٹ آئے گا وہ 1 ہی آئے گا، ہماری قیمتوں میں کوئی چینج نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی ہم نے اپنی اشیاء و خدمات میں بھی چینج کر لی اور زر کی مقدار میں بھی چینج کر لی، تو وہ رزلٹ ہمیں جو چیز مقدار زر کا جو اثر ہم نے دیکھنا تھا وہ ہمیں ظاہر نہیں ہوا۔ اس لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہم اشیاء و خدمات کی مقدار اور جو اعتباری زر اور قانونی زر دونوں کی ویلوسٹی میں کوئی چینج نہ ہو، تاکہ ہم جب ہم زر کی مقدار کو چینج کریں یا دگنا کریں یا نصف کریں تو قیمتیں اس کی حساب سے کم یا زیادہ ہو سکیں۔ پھر جی بارٹر سسٹم لیول میں بھی چینج نہیں آنی چاہیے۔ بہت سی اشیاء جو ہوتی ہیں وہ خرید و فروخت ان کی نا زر کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ لوگ ایک دوسرے سے ایکسچینج کر لیتے ہیں۔ اگر وہ ایکسچینج کرنے کے بعد بجائے خرید و فروخت کرنا شروع کر دیں تو ظاہر ہے کہ اس کی ویلوسٹی تو پھر ویلوسٹی میں چینج آ جائے گی، جو روپیہ ہے وہ پہلے کی نسبت زیادہ ہاتھوں میں جائے گا، زر کی سپلائی میں بھی اضافہ ہو جائے گا، تو اس صورت میں پھر ہمارا لا ہمیں صحیح رزلٹ نہیں دے گا، ہماری ڈیفینیشن غلط ہو جائے گی۔ پھر جو ہمارے پاس ہولڈنگز ہیں، جو لوگوں نے اپنے پاس دبا کے رکھی ہوئی ہیں، جو بچتیں کی ہوئی ہیں، جو بینکوں میں جو رقمیں رکھی ہوئی ہیں، ان کو چینج نہ کیا جائے، وہ سیم رہنی چاہیے، تاکہ جب ہم زر کی مقدار کو چینج کریں تو ہمارے پاس اس کی رفتار گردش چینج نہ ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اگر یہ مفروضات درست ہوں گے تو زر کی مقدار کو دگنا کرنے سے زر کی قدر نصف ہو جاتی ہے اور قیمتیں آدھی رہ جاتی ہیں۔ پھر نظریہ مقدار زر کا تنقیدی جائزہ، اس پہ بڑی کڑی تنقید کی گئی، آلدو کہ یہ درست ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب زر کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے تو قیمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، لیکن اس میں اب جو تنقید کی گئی ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ قیمتوں کا اور زر کی مقدار کا آپس میں وہ تعلق نہیں ہوتا حقیقی زندگی میں جو کہ پروفیسر ٹازک نے بیان کیا ہے۔ ہاں، اس کو ہم بہت حد تک درست مان سکتے ہیں کہ جب قیمتیں بدلتی ہیں جب جو ہماری مقدار زر چینج ہوتی ہے تو ہماری قیمتیں بھی چینج ہوتی ہیں، لیکن اس حساب سے چینج نہیں ہوتی کہ جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نصف ہوگی تو نصف ہو جائے گی اور دگنی ہوگی تو قدر بھی دگنی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں جی مفروضات درست نہیں ہے،
ویلوسٹی سیم نہیں رہ سکتی کسی بھی چیز کی. ملکی حالات، سیاسی حالات چینج نہیں ہوتے. بعض اوقات فصلیں اچھی ہوتی ہیں، بعض اوقات فصلیں خراب ہو جاتی ہیں. تو جو زر کی گردش ہے اس کا تعلق صرف روپے پیسے سے نہیں ہوتا. بعض اوقات اشیاء و خدمات کی مقدار جو ہے وہ بھی اس کی ویلوسٹی پہ اثر انداز ہو جاتی ہے اور وہ یکساں نہیں رہتی ہیں. پھر زر کی مقدار اور رفتار گردش کا جو باہمی تعلق ہے وہ لازم و ملزوم ہے کہ اگر زر کی مقدار میں تبدیلی آئے گی تو اس کی گردش بھی چینج ہو جائے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر میرے پاس 100 روپیہ تھا اور پہلے میرے پاس 200 روپے آ جائیں تو پھر میں زیادہ چیزیں نہ خریدوں. ٹھیک ہے نا، میں ضرور چاہے میں 50 روپیز بچا لوں گی لیکن میں 150 کی جو چیزیں ہیں وہ ضرور خریدوں گی. میری رفتار گردش ضرور چینج ہو جائے گی، میں اشیاء و خدمات کو زیادہ مقدار میں خریدنے لگ جاؤں گی. تو زر کی گردش کو علیحدہ سے بیان نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی اگر جب ہم زر کی مقدار کو کم یا زیادہ کریں تو ویلوسٹی بھی کم یا زیادہ ہو جاتی ہے، یہ نہیں ہوتی کہ وہ ساکن رہے. ٹھیک ہے جی. پھر زر کی مقدار اور قیمتوں کا تناسب بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی صحیح نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جب زر کی مقدار کو دگنا کریں گے تو قیمتیں دگنی ہوں گی، زر کی مقدار کو نصف کریں گے تو قیمتیں آدھی ہوں گی. کیا حقیقت میں ایسا ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب زر کی مقدار زیادہ ہوگی تو قیمتیں ضرور بڑھ جائیں گی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ نسبت آدھی اور پوری ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر زر کی مقدار کم ہے تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قیمتیں پھر بھی زیادہ ہو جاتی ہیں. حالات ایسے ہوتے ہیں، سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ ہم کم قیمت کے باوجود بھی جو ہے وہ زر کی مقدار کم ہو، ہمارے پاس پیسے کم ہوتے ہیں لیکن ہم سارے کے سارے خرچ کر دیتے ہیں. تو قیمتیں جو ہیں وہ کم ہونے پہ بھی ہم جو ہیں وہ زر کی مقدار کو چینج نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کیونکہ قیمتوں پر زر کی مقدار کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. پھر بعض اوقات ہم بیٹر یوز آف ریسورسز کر لیتے ہیں کہ اگر اشیاء کی زر کی مقدار اگر جو ہے وہ زیادہ ہم نے کر بھی دی ہے، ٹھیک ہے، زر کی مقدار سے قیمتوں میں اضافہ ہی ہو. یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ چیزوں کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے، سورسز زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں، قیمتیں دگنی ہوئیں، قیمتیں زیادہ ہوئیں تو جو ہے ذرائع جو ہیں اتنے اچھے استعمال ہوئے اور پہلے سے زیادہ اشیاء و خدمات پروڈیوس ہو گئیں کہ قیمتیں بڑھنے کی بجائے الٹا قیمتیں کم ہو جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سیزن میں چیز آتی ہے تو وہ قیمتیں کم ہونے کے بعد بھی چیزیں بہت ساری موجود ہوتی ہیں اور ہم ان پہ زیادہ خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو اگلی ہماری چیز ہے کہ رفتار گردش کی اصلاح درست نہیں ہے. پروفیسر مارشل کو اس گردش زر پہ لفظ پہ اعتراض ہو رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بجائے ڈیمانڈ فار منی جو ہے وہ بیسٹ لفظ ہے. پھر زر کی مقدار اور اشیاء کی قیمتوں کا بالواسطہ تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اس نظریے میں زر کی مقدار اور اشیاء کی قیمتیں جو ہیں وہ ڈائریکٹ ریلیشن شپ میں ہیں، جبکہ ڈائریکٹ ریلیشن شپ نہیں ہوتا. ایکچوئل کیا ہوتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ انٹرسٹ ریٹ جب چینج ہوتا ہے تو زر کی مقدار جب بدلتی ہے تو انٹرسٹ ریٹ چینج ہو جاتا ہے. انٹرسٹ ریٹ چینج ہونے سے سرمایہ کاری بھی چینج ہوتی ہے. انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو سرمایہ کاری زیادہ ہو جاتی ہے، انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوتا ہے تو سرمایہ کاری کم ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ اشیاء کی جو رسد ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر قیمتیں بھی چینج ہو جاتی ہیں. پھر متحرک حالات میں، متحرک حالات کا مطلب یہ ہے کہ جب معاشی حالات میں کوئی بہت زیادہ چینجز نہ ہو رہی ہوں تو پھر تو یہ قانون شاید اسی طرح لاگو ہو جائے. ادروائز جب معاشی حالات چینج ہو رہے ہوتی ہیں تو یہ نظریہ غلط ہو جاتا ہے. اس کی جو سب سے بڑی مثال دی گئی کہ قیمتیں زیادہ ہونے سے بھی جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اور لوگ خریداری کرتے رہتے ہیں، یہ غلط ثابت ہو گیا. کس طرح کہ اگر زر کی مقدار کو بڑھانے سے قیمتیں بڑھ جائیں تو پھر جو 1930 میں جو ڈپریشن آیا تھا ایک، ٹھیک ہے، جو بحران آیا تھا، اس کی سب سے بڑی وجہ قیمتیں گرنے تھیں. اگر پیسوں کی مقدار کو زیادہ کر کے قیمتوں کو زیادہ کیا جا سکتا تو یہ بحران نہ آتا. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسوں کی مقدار بعض اوقات قیمتوں پہ اتنا اثر نہیں ڈالتی ہے. اس کے پیچھے بہت سے معاشی عوامل ہوتے ہیں، انویسٹمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر روزگار ہوتا ہے، کچھ ہماری اشیاء و خدمات کی مقدار ہوتی ہے جو ان سب چیزوں کو ڈٹرمن کرتی ہے. تو کیا ہوتا تھا کہ قیمتیں اتنی کم ہو گئی تھیں کہ لوگوں نے اپنے کارخانے بند کر دیے تھے، بے روزگاری پھیل گئی تھی.
اب آپ یہ دیکھیں آج کل جو یہ کرونا کی وجہ سے جو سچویشن چل رہی ہے، قیمتیں کم بھی ہوں تو لوگوں کے پاس روزگار ہی نہیں ہے، وہ ان چیزوں کو بھی نہیں خرید سکتے۔ جب وہ ان چیزوں کو نہیں خریدتے تو کارخانے بند ہو گئے ہیں، کارخانوں کی پہلی چیزیں ہی بغیر بکے پڑی نہیں ہیں، تو وہ مزید چیزیں جب پروڈیوس کریں گے تو ساری دنیا کے حالات ایسے ہی ہیں، وہ کہیں بھی اس چیز کو سیل نہیں کر سکتے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بحران کس طرح آتا ہے۔ تو اگر زر کی مقدار ہی اس چیز کے اوپر قابو پا سکتی تو زر کی مقدار کو بڑھا دیا جاتا تو یہ حالات نہ ہوتے، لیکن اگر ہم اب زر کی مقدار کو زیادہ کر دیں گے تو پھر ہمارے حالات اور خراب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر قیمتیں گر رہی ہیں تو ہم زر کی مقدار کو بڑھائیں گے تو ہمارے حالات درست ہو جائیں گے۔ پھر فشر نے کہا ہے کہ جی یہ جو منی ہے یہ صرف ایک اعلیٰ مبادلہ ہے، میڈیم آف ایکسچینج ہے، ہاں اشیاء کی خریداری کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، لیکن در حقیقت یہ اور بھی آپ کو پتہ ہے کہ چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ اسٹور آف ویلیو بھی ہے، یہ جو ہمارے اسپیکولیشن پرپز ہے، اسپیکولیٹو پرپز ہے، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا تھا، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اسپیکولیٹو پرپز کیا ہوتا ہے، کہ لوگ اپنے کاروبار میں قیمتوں کو مد نظر رکھ کر جو کاروبار کرتے ہیں اس کو اسپیکولیٹو پرپز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صرف یہ کہہ دینا کہ زر کی مقدار دگنی سے قیمتیں دگنی ہو جائیں گی اور زر کی مقدار نصف سے قیمتیں نصف ہو جائیں گی درست نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور درست ہے کہ جب زر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اتنی قیمتیں ہو سکتا ہے زیادہ نہ ہوں جتنی کہ زر کی مقدار زیادہ ہوئی ہے۔ دوسری صورت میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر زر کی مقدار نصف ہوگی ہے تو ضروری نہیں قیمتیں نصف ہوں، قیمتیں نصف سے بھی کم ہو سکتی ہیں، قیمتیں نصف سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ کلیئر ہے یہاں تک؟ انشاءاللہ پھر ہم اپنا اگلا ٹاپک جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ اس میں میں آپ کو ایک چیز کا تھوڑا سا اور بتاتی چلی جاؤں کہ نظریہ مقدار زر کو جو ہے نا جدید ماہرین تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی زر کی قدر کا تعلق جو ہے نا وہ زر کی طلب اور رسد سے ہے۔ اگر زر کی قدر جو ہم نے ابھی زر کی قدر کا تعین جو ہے نا زر کی رسد اور طلب کی جو باہمی توازن ہے اس سے ہوتا ہے، یعنی کہ جب زر کی رسد بڑھ جاتی ہے تو قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو زر کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر زر کی رسد میں کمی آ جاتی ہے قیمتوں میں کمی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب تک زر کی طلب کا تعلق ہے تو کیا ہوتا ہے کہ زر کی طلب وہ رقم ہے نا کہ جو لوگ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، تو جب وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زر کی طلب کن 4 محرکات کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ آپ پیچھے پڑھ لیجئے گا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں بار بار ایک چیز کو رپیٹ نہیں کروں گی۔ تو جہاں پر زر کی طلب اور زر کی رسد جو ہے وہ آپس میں برابر ہو جاتی ہے وہاں پر زر کی قدر کا تعین ہو جاتا ہے جدید نظریے کے مطابق، ٹھیک ہے جی۔ اس کو آپ پڑھ لیجئے گا اور زر کی طلب اور رسد کو بھی مد نظر رکھیے گا، جو کہ ہم نے پچھلے 2-3 لیکچرز میں پڑھا ہے، تو انشاءاللہ پھر آپ کو پرابلم نہیں ہوگی۔ اوکے جی، اللہ حافظ اسٹوڈنٹ۔